تو اللہ کریم نے فرمایا سورہ نساء کے اندر فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملوا السوء بجہالہ، بے شک توبہ اللہ پہ ان لوگوں کے لیے ہے یعملون السوء بجہالہ، جو گناہ کر بیٹھے ہیں، نافرمانی کر بیٹھے ہیں، برا عمل کر بیٹھے ہیں، گناہ کا عمل کر بیٹھے ہیں، اور گناہ بھی کیا انہوں نے لیکن بجہالہ، نہ سمجھی کے اندر کر بیٹھے ہیں، عمل بھی نہیں کیا انہوں نے، اور جب یہ عمل ان سے ہو گیا ثم یتوبون من قریب، پھر انہوں نے وقت بھی نہیں لگایا، پھر وہ دنیا کی مشغولیت میں نہیں پڑے، ادھر ان سے گناہ ہوا ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف، پھر فوراً رجوع الی اللہ کرنے والے ہیں، وقت بھی نہیں لگایا، اللہ کے سامنے آ گئے، چونکہ رب کا دربار چاہے دن کو کوئی آئے رات کو کوئی آئے، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، کیوں؟ بادشاہ سلامت آرام فرما رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرا در نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا ایک دن اللہ سے، اے رب ذوالجلال، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے، اونگ کیوں نہیں آتی ہے؟ حالانکہ نیند کرنے سے انسان کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، آپ آرام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نیند کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، اپنے ہاتھوں پہ 2 پیالے لے کے کھڑا ہو جا۔ اب یہ اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کا حکم عبادت ہوتا، گویا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عبادت میں کھڑے ہیں، پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، پیالہ اسی طرح ہاتھ میں رکھا ہوا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن جب آیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بشری تقاضے کے پیش نظر 3 دن گزر گئے کھڑے ہو کر مسلسل، بشری تقاضے کے پیش نظر اب اونگ آئی، آنکھ لگنے کے قریب ہوئی، پھر ہوش آیا، پھر جب جاگے ہاتھ چھلکا، ہاتھ ہلا، دونوں پیالوں سے پانی زمین پہ گر گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ، سوال کا جواب ملا یا نہیں؟ اللہ کون سا سوال کیا تھا؟ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کون سا سوال تھا جواب ملا؟ فرمایا تو نے سوال کیا تھا اللہ تو نیند کیوں نہیں کرنے والا ہے، تجھے کیوں نہیں آتی ہے؟ اب تو نیند، تم نے 3 دن نیند نہیں کی ہے، صرف اونگ آئی، ایک پیالے کو تھا
اگر میں سو گیا ساری کائنات کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا نیند کا آنا یہ کمزوری کی علامت ہے، کمزوری کی علامت۔ کمزور ہونا انسان نیند میں آ جاتا ہے، تھک جائے انسان آرام کرتا ہے، اور رب کو نہ نیند آ سکتی ہے نہ اونگ آ سکتی ہے۔ کیوں؟ رب پاک ذات ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ذات ہے، اس لیے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر سے واپس آ رہے ہیں، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک درے کے اندر آئے، درے کے اندر، اور فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ سارے تھکے ہوئے ہیں، جنگ سے آئے ہیں، لیکن صبح کی نماز کے لیے کون ہمیں جگائے گا؟ سارے خاموش ہو گئے کیونکہ سارے تھکے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی میں جگاؤں گا آپ کو صبح کی نماز کے لیے، آپ آرام کریں۔ صحابہ کرام بھی نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے خیمے میں جا کر آرام کرنے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے کے ساتھ کہ ابھی تو ہم نے جاگنا ہے، چکر لگایا صحابہ کرام کے ارد گرد، سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، چکر لگا رہے ہیں، چوکی داری کر رہے ہیں، اور واپس آئے صرف اس ارادے کے ساتھ کہ تھوڑا سا کمر سیدھی کر لیں، اونٹ کی پلان کے ساتھ آ کر بیٹھے، پاؤں لمبے کیے، اللہ کی جانب سے بلال بھی نیند میں چلے گئے۔ تب پتہ چلا کہ سورج سر پہ آ گیا، طلوع ہو گیا سورج، اور گرمی کا موسم تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جب سورج کی تپش پہنچی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے موت دینے کے بعد اللہ پھر دوبارہ زندہ کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اٹھے، خیال آیا کہ صبح کی نماز ہم سے رہ گئی، صحابہ کرام کو اٹھایا گیا، وہ بھی اٹھ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ گئے، تلوار نیام سے نکال لی، کہاں ہے بلال؟ فرض نماز ہم سے چھوٹ گئی اور اس نے ذمہ داری لی تھی، میں اس کا سب قلم کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، صبر صبر اے عمر، صبر کیجیے۔ دیکھا دور اونٹ کی پلان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، جگایا، جب جاگے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھ کھڑے ہوئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا بنی تمہارے ساتھ؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی جو آپ کے ساتھ بنی میرے ساتھ بھی وہی بنی، جو کمزوری آپ کو پہنچی وہ مجھے بھی پہنچی، میں بھی تھکا ہوا تھا، ارادہ تو تھا
آپ کو جگانے کا لیکن پتہ ہی نہیں چلا. روایات میں آتا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ اس وادی سے نکل جاؤ، یہ شیطان کی وادی ہے. ہم سے نماز رہ گئی اور دور ایک دوسرے مقام پہ پہنچے، وہاں پہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. اللہ نے فرمایا وہ جماعت آپ نے کرائی تو ایسے جیسے وقت پہ آپ نے نماز ادا کی. آج مسئلہ ہے فقہ کا، اگر ایک آدمی نماز ادا کرنے والا عادی آدمی ہو، کبھی کبھی نماز پڑھنے والا نہ ہو، عادی آدمی، اگر اس سے صبح کی نماز ایسے غفلت کے اندر سویا رہ جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ کھلے تو بغیر کسی کے ساتھ بات کیے ہوئے اٹھے اور وضو کرے اور نماز ادا کرے. ایسے ہوگا، ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسے اس نے وقت کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. کیونکہ انسان اگر نیند کے اندر ہو تو انسان مکلف نہیں رہتا، کمزور بن جاتا ہے، اختیار نہیں ہے انسان کی. تو اللہ کریم نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملوا السوء بجہالہ. وہ لوگ فرمایا جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں ان کی توبہ قبول ہے، کہ جن سے برا عمل ہو جائے، نافرمانی والا عمل ہو جائے اور جہالت کے اندر، نہ سمجھی کے اندر، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع الی اللہ. گناہ ہو جانے کے بعد ایک آدمی نادم ہو گیا تو اس کے اندر 3 شرطیں ہونے لازمی ہیں. 3 شرطیں، تب اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی. ورنہ توبہ 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 کرتا رہے، استغفار 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 کرتا رہے، اللہ کے ہاں وہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک 3 شرطیں نہ. پہلی شرط قرآن کہتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. وہ لوگ جو رجوع الی اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا، نادم ہونا، یہ پہلی شرط ہے توبہ کی. دوسری شرط یہ ہے وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرنے والے ہوں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنے والے ہوں. اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ آئندہ میں یہ عمل نہیں کروں گا. اسے کہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا. وَبَيَّنُوا، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، یہ عمل مجھ سے برا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کا میں طواف کر رہا ہوں،
ایک آدمی مجھ سے پہلے طواف کرتا ہے، طواف جب مکمل ہوتا ہے غیب سے آواز آتی ہے بندے نکل جا، تیری کوئی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کوئی طواف، کوئی عیسائی، کوئی تمہاری عبادات قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ وہ پھر آنسو پوجتے ہوئے پھر طواف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس کا کندھا پکڑ لیا، اے اللہ کے بندے یہ آواز کیا تم کو سنائی نہیں دے رہی ہے؟ یہ تمہیں جو آواز آ رہی پھر کیوں عبادت کرتے ہو، پھر کیوں ریاضتیں کرتے ہو؟ اب وہ رو کر کہنے لگا اے عبداللہ ابن مبارک اگر یہ در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اپنے گناہوں کی معافی کس دربار پہ جا کے کروں؟ کوئی اور در بھی تو بتائے نا، ایک اللہ کا در ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں، اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں جہاں پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اب جب یہ کہا اتنی طلب کے ساتھ اس آدمی نے یہ عبداللہ ابن مبارک کو کہا تو عبداللہ ابن مبارک فرماتی ہے غیر سے آواز آئی میرے بندے اتنی طلب کے ساتھ تو ہی باتیں کر رہا ہے تو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے تمہاری پچھلے گناہ بھی ہم نے معاف کر لیے، تمہاری ساری عبادات بھی ہم نے اپنے ہاں قبول کر لی ہے۔ طلب ہونا چاہیے۔ شاعر نے کیا کہا؟ ان کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلائے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دست دعا ملتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے دینے میں کبھی دیر نہیں ہو سکتی۔ تو طلب کے ساتھ مانگنا چاہیے، گناہ ہو جائے فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور رجوع اللہ کرنے میں یہ شرط ہونی چاہیے کہ دل کے اندر یہ توکل ہو کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا، 1,00,000 آدمیوں کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول بھی حجاج بن یوسف نے قتل کروایا۔ اور روایات میں آتا ہے باقی جس کو بھی قتل کرتا تھا خون بہت کم نکلتا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل اور شہید کیا گیا بہت زیادہ خون نکلا۔ اس نے کہا کہ یہ خون کتنا زیادہ کیوں نکلا؟ کہا جی باقی لوگ آپ کی ڈر کی وجہ سے ان کا خون ہی خشک ہو جاتا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات بلند کرنے والے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے جس کو شہید کروایا، فرمایا یہ واحد وہ انسان ہے کہ حجاج بن یوسف سے نہیں گھبرایا، اس وجہ سے اس کا خون بہت ضروری ہے۔ ماں نے کہا اے بیٹا، حجاج بن یوسف سے کہا اے بیٹا تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تھوڑی سی حکمرانی مل جائے نا، اختیار مل جائے نا، ہم حد سے تجاوز ہو جاتے، ظلم و ستم نا انصافیاں کرنے لگ جاتے۔ ماں نے کہا بیٹا بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، تیری بخشش بہت ہی مشکل ہے، نہیں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی بخشش ہو؟ کہا اماں جان چلو
باقی باتوں کو چھوڑو، میرا یہ گناہ تیرے دربار میں پیش کیا جائے، میرا معاملہ تیرے دربار میں پیش کیا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ ماں نے کہا بیٹا میں تو ماں ہوں نا، میں معاف کر دوں گی۔ کہا اللہ کی قسم ہے، میرا اللہ پہ یقین اتنا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے۔ یہ اس کی طلب تھی، اس کا عقیدہ اللہ پہ بھروسہ تھا۔ حجاج بن یوسف کعبۃ اللہ کا چکر لگانے آیا، ایک اندھے کو دیکھا، کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر کہہ رہا ہے اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ حجاج بن یوسف قریب ہوا، کہا اے اللہ کے بندے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اللہ سے آپ آنکھیں مانگ رہے ہو؟ کہا جی کئی سال گزر چکے۔ کہا اچھا ابھی تک آنکھیں نہیں ملی؟ کہا جی ابھی تک آنکھیں نہیں ملی۔ کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا میں تو اندھا ہوں مجھے پتہ نہیں۔ کہا حجاج بن یوسف ہوں، اور حجاج بن یوسف کا نام سن کر لوگ تھر تھر کانپا کرتے ہیں۔ کہا ابھی تک تمہیں آنکھیں نہیں ملی؟ میں کعبۃ اللہ کے 7 چکر مکمل کرنے لگا ہوں، اگر پھر بھی تمہیں آنکھیں نہیں ملی، کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر اللہ سے مانگ رہے ہو، پھر بھی آنکھیں نہیں ملی تو تمہیں قتل کروا دوں۔ اب وہ اندھا تھا، اور ظالم بادشاہ کا یہ بات سن کر اور پختہ یقین ہو گیا کہ اب تو بچنا نہیں۔ کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر رویا اللہ کے سامنے، گڑ گڑایا اللہ کے سامنے، اللہ پہلے تو آنکھیں مانگا کرتا تھا، اللہ اب جان سے جانے لگا ہوں، اگر تو نے آنکھیں نہیں دی تو آج میری جان یہ قتل کروا دے، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ اتنا رویا اتنا رویا، تاریخ میں آتا ہے ادھر حجاج بن یوسف نے 7 چکر مکمل کیے، ادھر اللہ نے اندھے کو آنکھیں عطا فرما۔ وہ طلب تھی ان کی، اور اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق خاص جو تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ رب ان کی سننے والی ذات۔ آج ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، اللہ کے ساتھ وہ ربط نہیں رہا کہ جو مانگنے والا ہو۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے ہاں یہ چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائے، اللہ نظر کرم کر دے، تو سچی توبہ کرنی چاہیے، اخلاص والی توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑ کر عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن نماز کے اندر بھی ہم کھڑے ہیں تو ہمارا خیال یا تو دکان میں ہے یا گھر میں ہے یا دنیا کے معاملات حل کرنے میں ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے تو ہیں لیکن جسمانی طور پر روحانی طور پر اللہ کے سامنے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، خضوع کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں حاضر ہونے والے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ ایک آدمی نے لقمہ دیا، امام صاحب کو بھول گئے، سلام پھیرا، لوگوں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو نماز میں متوجہ، باقی کو پتہ نہیں چلا، امام صاحب 3-4 کی جگہ پر 3 پڑھ گئے، آپ نے لقمہ دیا، گویا آپ نماز میں حاضر ہیں۔ کرنے کی نماز میں حاضر تو نہیں تھا، ہاں یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں، نماز میں میں حساب کر رہا، 3 کا ہوا اور 1 رہ گئی، میں سمجھ گیا کہ امام بھول گئی۔ اب تمہارا حساب کتاب نمازوں میں ہوتا،
لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نماز کو میں نے اپنے بندے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام وہ تعریف ہے جو اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں ٹھہر میرے بندے، میرا جواب سنتا جا. فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری تقدیس بیان کی ہے. گویا نمازوں کے اندر متوجہ ہونے چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.